بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ اکثر لوگوں کا ماننا ہے انسان اور جنات کے علاوہ اس زمین پر کوئی ذہین مخلوق بھی آباد تھی۔ کیا واقعی کوئی مخلوق تھی جس نے انسانوں سے پہلے زمین کو آباد کیا؟ اگر کوئی ایسی مخلوق تھی تو زمین سے کیسے غائب ہوئی اور کہاں چلی گئی؟ بہت سے راز اور اسرار ایسے ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے معزز اور مکرم بنایا ہے۔ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود کائنات بھی انسانی ہی ہے اور باقی کائنات کو انسانوں کے کاموں میں لگایا ہے۔ زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا سب انسانوں کے خاطر ہی پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت میں پیدا کیا۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس زمین پر جنات کا بسیرا تھا۔ جناتوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جناتوں کو قتل کر دیا اور زمین سے نکال کر جزیروں پر بھیج دیا۔ لیکن جنات سے بھی پہلے اس زمین پر 28 مختلف مخلوقات رہتی تھیں، جن میں بن، فرقن اور فرمن آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بن اور ہن کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بن اور ہن زمین میں رہتے تھے۔ جب وہ شرکس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور ہن کو زمین سے نکال دیا۔ لیکن وہ کہاں گئے؟ ممکن ہے وہ کسی اور زمین یا کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یاجوج اور ماجوج انہی مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک بنائی ہوئی ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ بعض احادیث میں 2 عظیم شہروں کا بھی ذکر ہے جو اس دنیا سے بڑے ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ ممکن ہے یہ مخلوق وہاں آباد ہو۔ اکثر مورخین کے نزدیک بن اور ہن نہ تو انسان ہے اور نہ ہی جن ہے۔ علامہ المسعودی نے اپنی کتاب قوموں کی تاریخ میں لکھا ہے، انسانوں سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات اس زمین پر آباد تھی۔ علامہ شہاب الدین الشبی نے بھی اپنی کتاب المصطرف میں 28 قسم کی مخلوقات کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی کچھ کے اشکال کا بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ شہاب الدین کے مطابق ان میں سے ایک پروں والی بھی مخلوق تھی جن کی آواز کڑک جیسی تھی، کچھ کا جسم شیر جیسا اور سر پرندوں جیسا۔ ان کے بال اور ناخن بھی تھے، کچھ کے 2 سر تھے، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب، جبکہ کچھ ہاتھ اور ٹانگ سے آدھے انسان نظر آتے تھے اور ان کی آواز بلیوں کی چیخوں کی طرح تھی۔ کچھ کا منہ انسان جیسا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور سر پر سینگ تھے اور ان کی آواز کتوں کے چیخنے جیسی تھی، جبکہ کچھ کے بال سفید اور گائے جیسی دم ہوتی تھی۔ کچھ کے ناخن خنجر کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ علامہ شہاب الدین نے ان کے نام نہیں لکھے۔ کچھ مفسرین آثار قدیمہ کے ماہرین کے مضامین میں ہن اور بن کے علاوہ الخن، المن، اللیس، السن کے نام بھی ملتے ہیں۔ ان مضامین کے مطابق ہن سب سے پہلی مخلوق تھی، سین یا سن سب سے آخری مخلوق تھی۔ مفسرین اس مخلوق کی دلیل میں قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس زمین پر ایک مخلوق موجود تھی جس پر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ یہ مخلوق جنات نہیں تھی کیونکہ اس آیت میں خون کا ذکر ہے اور جنات میں خون نہیں ہوتا، وہ تو آگ سے بنے ہیں۔ وہ ایسی مخلوق تھی جن میں خون موجود تھا اور زمین میں فساد پھیلایا۔
اور خون بہایا، لیکن مفسرین اور مورخین کی بڑی تعداد اس خیال کو رد کرتی ہے۔ ابن عاشور نے اپنی کتاب میں یہاں تک کہا ہے، ان مخلوقات کا قصہ فارس یا یونان کے افسانوں سے ہو سکتا ہے۔ فارسی میں انہیں ٹم اور رم کہتے ہیں، جبکہ یونانی انہیں ٹائٹم جاندار کہتے ہیں۔ یاد رہے یہ تمام باتیں کسی افسانے میں تو ملتی ہیں، لیکن اس مخلوق کے ہونے کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتے۔ ناظرین، یہ تھا مذہبی نقطۂ نظر۔ اب دیکھتے ہیں سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ناظرین، کسی سائنسی حوالے میں ہن اور بن مخلوق کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔